ایک اور عقیدہ ہے جس کو عرفے کا دن بولتے ہیں، 13 تاریخ کو، یا بعض لوگ 14 تاریخ کو کرتے ہیں، اس کو عرفے کا دن بولتے ہیں۔ اور ہماری سوچ یہ ہے کہ ہماری روحیں گھر پہ آتی ہیں، جو باپ دادا مر گئے، جو نانا نانی مر گئے، بیچارے بوڑھے آدمی مر گئے، وہ ہمارے گھر پہ آتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے بھائی، کوئی نہیں آتا مرے بعد۔ ایک آدمی، آپ یہ سوچیں کہ میرے والد صاحب، ہر آدمی کا خیال یہ ہے کہ چاہے میرے والد صاحب شرابی تھے، کبابی تھے، چاہے کتنے بھی گنہگار تھے، لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے والد صاحب جنت میں ہیں۔ اب ایک آدمی فیصلہ کرے جنت کے کھانے اچھے ہیں، دنیا کے کھانے اچھے ہیں۔ آدمی صرف خود سوچ لے کہ دنیا کے کھانے اچھے ہیں یا جنت کے کھانے اچھے ہیں، تو جنت کے کھانے تو واقعی میں کوئی آدمی جو ہے انکار ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے بہترین کھانے ہیں، کیسے کھانے ہیں، اور وہ اعلیٰ عمدہ کھانے کہ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا عمدہ کھانے ہیں۔ تو وہ اتنے عمدہ کھانا چھوڑ کر دنیا میں یہ خراب اور سڑی ہوئی بیکار سی بریانی کھانے کوئی آئے گا کیا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ شب برات میں جو ہے وہ ہمارے باپ دادا جو مر گئے سے وہ آتے ہیں شب برات میں، اور ہمارے گھر کو آتے روح آتی ہیں اور ان کے جو ہے ان کے نام سے کھانا بناتے ہیں۔ تو ایصال ثواب آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جو آدمی چلا گیا اس دنیا سے، اس کو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر دن اور ہر سیکنڈ میں اس کو جو ہے ہر منٹ میں اپنے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو جو اس دنیا سے چلا گیا، ہر آدمی کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ لیکن اب ہم لوگوں نے ایک خاص دن طے کر لیا ہے، بس اسی دن، حالانکہ اس سے پہلے اس کو ضرورت ہے۔ اب ایک آدمی ہمارے پاس قرضہ لینے آیا، ایک آدمی، وہ بھائی قرضہ دی، میں بڑا پریشان ہوں میرے کو۔ اب ہم اس کو بولے بھائی تو بقرعید کے دن آتا، میں تیرے کو قرضہ دیتا ہوں۔ بولتا بیوقوف ہے کیا، قرضے کی ضرورت آج ہے تو مجھے 3 مہینے کے 4 مہینے کے بعد بلاتا تو کیسا؟ تو ایسا تو نہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے جو باپ دادا ہیں، ان کو ہر لمحہ ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگوں نے ایک دن فکس کر لیا ہے، بس اسی دن دینا ہے، اور کسی دن جو ہے ان کو ایصال ثواب نہیں پہنچانا۔ تو ایصال ثواب آدمی کبھی بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہ سوچنا کہ ہمارے گھر روحیں آتی ہیں، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ بعض لوگ، ایک مولانا بھی فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا کہ کتنا ایک عجیب بات کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا دادا مر گئے، پردادا مر گئے، اب ان کی فاتحہ دینا ہے، ایصال ثواب ان کی دعوت کرنی ہے، تو جو ان کو پسند تھی وہ کھانے بنانا ہے، جو ان کو پسند تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ وہ مول صاحب دعوت گئے وہاں، تو وہاں شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی، شراب کی بوتل۔ جب شراب کی بوتل کا نہیں، جو ہمارے دادا مر گئے تھے ان کو شراب پسند ہی کہتے، استغفر اللہ، شراب مرے بعد بھی اس کو گناہ گار بنا رہے ہیں۔ یعنی ایک آدمی گناہ کرتا کرتا اس دنیا سے چلا گیا، سارے دنیا کو معلوم ہے کل مسکرین حرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیتیں اتار دی ہیں کہ بھئی نشہ حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن یہ لوگ مرنے کے بعد بھی جو فائدے دلا رہے ہیں اس میں شراب کی بوتل رکھ رہے ہیں۔ پان گٹکا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پان رکھے ہوئے، گٹکے رکھے ہوئے، تمباکو رکھے ہوئے، دل باغ رکھے ہوئے، اور عجیب طریقے کے وہ رکھے ہوئے تمباکو کہ بھئی وہ ہمارے مرے ہوئے کو پسند تھا۔ بھئی چھوڑیں وہ بات، اور کسی غریب کو کھلائیں، کسی غریب کی دعائیں لیں۔ کسی غریب کو جب آپ 10 روپے دیں گے اور وہ جو دعائیں دے گا، وہ دعائیں ڈائریکٹ جو ہے آپ کے والد صاحب جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جا کے لگے گی، اور ان کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دیں گے۔ تو یہ ہمارے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بھئی جو ایک آدمی مر گیا ہے وہ جنت میں ہے، پہلی بات تو انہیں جنت میں سے آتا نہیں، یہاں دنیا میں نہیں آتا۔ جو آدمی ایک بار جنت میں چلا گیا وہ دنیا میں کبھی آنے والا نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کو آپ کے پاس ایک چوائس ہے، بھئی ایک آدمی کو آپ پکڑیں، بھئی تیری مرضی ہے، تیرے کو بائک ہونے کا ہے، کار ہونا ہے، میں تیرے کو دلا رہا ہوں۔ انہیں کیا بولتا، بھئی میرے کو کار ہونا ہے۔ اب اس کو کار دے دیے، اب اس کو دوبارہ کار چھین رہے، بھائی کار تیرے سے چھینی جاتی ہے اور بائک دی جاتی ہے۔ کہا تو بیوقوف ہے کہ پہلے مجھے کار دی، لہٰذا میں کار میں سے نہیں اتروں گا، میرے نام پہ ہو گئی۔ تو وہ جنت کی مثال ویسی، ایک آدمی جنت میں چلا گیا، اتنا اعلیٰ وہاں کھانے ہیں، اور وہاں جنت میں جو نہریں ہیں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، آب کوثر ہے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، ولی سے ملاقات ہو رہی ہے، غوث پاک سے ملاقات ہو رہی ہے، خواجہ غریب نواز سے ملاقات ہو رہی ہے، تمام صحابہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ ایک آدمی ان سب کو چھوڑ کر ہے دنیا میں کہیں کو آئے گا؟ ہر کسی نہیں آئے گا۔ آدمی سوچ کے دیکھے، جب آدمی سوچے گا تو خود ہی معلوم ہو جائے گا بھئی یہ ہماری اپنی بنائی باتیں۔ ہاں ایصال ثواب کرنا ہے کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، کیسا بھی کر سکتے ہیں، اور سوگ جو تعزیت ہے وہ صرف 3 دن ہے۔ جس گھر میں میت ہو جائے اس گھر میں سوگ صرف 3 دن ہے، 3 دن کے بعد نہیں۔ اگر شوہر مر گئے ہیں تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن سو گئے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے 3 دن تک سو گئے۔ یہاں ہمارے والد صاحب کو مر کے 40 سال ہو گئے، آج تک ان کے نام کی فاتحہ دلا رہے ہیں، اور جب بھی ہر شعبان کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ہر شب برات پر جو ہے ان کی طرف سے ایصال ثواب کا کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن ان کا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ جب ہوگا جب ان کے نام سے کسی غریب کو کھلائیں، اور دن طے نہ کریں، جب چاہے آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کی دعوت کر رہے ہیں، اور ان کی یہ پسند تھی وہ پسند تھی، مرے بعد ساری پسند ختم ہو گئی۔ ایک آدمی جنت میں ہے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں آنے کی۔ ایک آدمی اگر جہنم میں ہے تو جہنم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے سخت ہیں کہ یہاں دنیا میں پولیس والوں کو رشوت دے کر آدمی چھڑا سکتا ہے، لیکن ان فرشتوں کو کوئی آدمی رشوت نہیں دے سکتا۔
کوئی وہاں سے چھٹ نہیں سکتا. اگر جہنم میں ہے تو فرشتے آنے نہیں دیں گے, جنت میں ہے تو وہ آدمی خود ہی آنے نہیں چاہے گا. لہذا ہمارا یہ عقیدہ کہ بھئی مردوں کی عید ہے اور مردے جو ہمارے گھر پہ آتے ہیں ان کے واسطے الگ کھانا بنائے, ایسا بنائے ویسا, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, کسی حدیث میں تو نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس رات جنت البقیع میں گئے ہیں وہاں انہوں گئے اور دعا کرے, دعا کرنے کے بعد آ گئے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی ہے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آج مجھے اجازت دے میں عبادت کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کری, نماز پڑھی, دعائیں کی, قرآن پڑھا, بس اتنا ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو باتیں ہیں سب ہم نے اپنی طرف سے بنا لی ہیں.